کے تعارف میں بتایا گیا ہے. ایکچولی یہ اس کے مصنف شمس تبریزی نہیں ہیں. شمس تبریزی کے ڈسکورسز ہیں، ان کی گفتگویں ہیں، باتیں ہیں جو اکٹھی کی گئی ہیں، مرتب کر کے پیش کی گئی ہیں. شمس بہت ایک پراسرار شخصیت، ان کی پوری زندگی پراسراریت کے ایک حالے میں ہے. ان کی تعلیمات، ان کی گفتگویں، ایون ان کی قبر بھی دو ملکوں میں دعوے دار ہیں. ایک تو ترکی ہی میں کونیا میں جلال الدین رومی کے مزار کے قریب ہے، اور دوسرا ایران میں تبریز میں ایک خوش جگہ ہے جہاں کے وہ تھے. یہ کچھ تصویریں ہیں. ایران نے بھی بہت بڑا سیٹ اپ بنایا ہے، وہاں شمس فاؤنڈیشن قائم کی ہے. اور رومی شناسی کا جو موضوع ہے اس میں اب عالمی سطح پہ شمس کے مطالعات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. یعنی وہ شخصیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں کہ رومی ساز شخصیت ہے. مطلب ایسا کیا کرشمہ تھا کہ چشم زدن میں انہوں نے ایک مولوی اور ایک قاضی اور ایک فقیہ اور ایک رسمی سے عالم دین کو ایک ایسا عظیم الشان شاعر بنا دیا اور اتنی محبوب شخصیت بنا دی. اس وقت ہم اگر اکٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور رومی میں اگر کوئی اٹریکشن ہے ورلڈ لیول پر تو وہ رومی کے فقیہ ہونے کے حوالے سے نہیں ہے، وہ رومی کے صوفی ہونے کے حوالے سے ہے، ان کے عارف ہونے کے حوالے سے اور ان کے شاعر ہونے کے حوالے سے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہم اقبال کو اگر سمجھنا چاہیں تو مجبور ہیں کہ ہم رومی سے ضرور آشنائی حاصل کریں، رومی کو ضرور جانیں، اس لیے کہ اقبال نے بار بار ان کو اپنا مرشد قرار دیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت فیض حاصل کیا ہے اقبال نے رومی سے. تو رومی کی شناخت کا بھی حق ادا ہم نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم شمس کو نہ جانتے ہوں، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے انداز تربیت اور خصوصاً ان کی جو ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیاتی کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں اس سے ہم واقف نہ ہوں. میں نے عرض کیا کہ وہ بہت ہی پراسرار تھے. تو یہ جو کتاب ہے یہ اس کا فرسٹ ڈرافٹ جس کو مسودہ کہتے ہیں، ہماری تاریخ میں دو اصطلاحیں رہی ہیں کتابیات کی تاریخ میں. فرسٹ ڈرافٹ کو ہمیشہ مسودہ کہا گیا اور اس کے بعد اگر اس کو ریوائز کیا گیا، اس میں نظر ثانی کی گئی اور اب ایک حتمی اور فائنل ٹیکسٹ اس کا تیار ہو گیا پبلش کرنے کے لیے، یہ جاری کرنے کے لیے، تو اس کو مبیضہ کہتے ہیں، بیاض سے. تو اس کتاب کی نوبت نہیں آئی کہ یہ باقاعدہ ایک ایڈیٹڈ ٹیکسٹ کے طور پر شائع ہو اور اس کی کئی کاپیز بنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمپائل کس نے کی ہے اور اس کا دورانیہ کیا ہے. اور رومی کی زندگی کا جو سب سے انقلابی واقعہ ہے وہ ظاہر شمس سے ملاقات ہے. اور اسی لیے رومی کی پوری زندگی میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی سے متعلق صرف ایک ڈیٹ نوٹ کی ہے، ایک تاریخ انہوں نے نقل کی ہے کئی کتابوں پہ اپنے ہاتھ سے. وہ ہے شمس کی کونیا میں آمد کی تاریخ اور کونیا سے شمس کے غائب ہونے کی تاریخ. وہ جو ری برتھ کا تصور ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رومی کو احساس تھا کہ یہ ان کا تولد دیگر ہے، یہ ان کی ولادت نو ہے اور حقیقت بھی یہ ہے. اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس کو لکھ لیں. وہ مجموعی طور پر 2 سال سے بھی کم مدت بنتی ہے جس میں میسر رہے جلال الدین رومی کو شمس. یہ ساری گفتگویں اسی دور کی ہیں. اس میں عوام الناس اکٹھے ہوتے تھے جو رومی سے محبت رکھتے تھے، رومی کے والد کے مریدین تھے، کونیا کے لوگ، ادھر ادھر سے آئے ہوئے کئی علماء. کونیا اس وقت بھی ایک کلچرل سینٹر تھا اور چونکہ سلجوقی حکمرانوں نے اس کو کیپٹل بھی بنا رکھا ہوا تھا تو وہاں پولیٹیکل کنسنٹریشن کے ساتھ ساتھ کئی دینی مدارس تھے، کچھ یونیورسٹیاں تھیں، سرائیں تھیں، تو وہ اس کی مرکزیت قائم تھی اور بہت سارے لوگ آتے جاتے تھے. اب ابن العربی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا بھی بہت اہم مرکز کونیا ہمیشہ رہا ہے، اس لیے کہ ابن العربی خود کونیا بھی آئے تھے اور کونیا میں انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی جن کے ایک نوجوان بیٹے کو ابن العربی نے بیٹا بنا لیا تھا. ان کا نام ہے صدر الدین قونوی.
بعد میں یہ صدر الدین قونوی فکر ابن عربی کے سب سے بڑے اور سب سے مؤثر شارح بنے. انہوں نے عربی میں بہت کام کیا ہے، بہت زیادہ لکھا ہے ابن عربی کو اور اس کے افکار کو فروغ دینے کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دبستان فکر میں جو وحدت الوجودی فکر کا دبستان ہے، عرفانیات میں جو ایک شعبہ فلسفہ کہہ لیجئے ہم، فلسفہ عرفانیات، تو اس میں ابن العربی کے بعد سب سے بڑی شخصیت اور سب سے مؤثر شخصیت صدر الدین قونوی ہی ہیں. اور یہ ہم عصر بھی تھے، صدر الدین قونوی کی ملاقاتیں بھی رومی سے تھیں. ان 2 برس کے دورانیے میں مختلف جو گیدرنگز ہوتی تھیں اور کچھ جو بہت محدود قسم کی نشستیں ہوتی تھیں، ان کی روداد ہے ایکچولی یہ. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ بھی اسلامی علوم و فنون کی ایک بہت درخشاں روایت رہی ہے. اس کو املا کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس جیسے استاد کے لیکچرز نوٹ کرتے ہیں تو دیٹ از املا. کسی خطیب کا یا کسی وائز کا جو درس ہے وہ اگر طالب علم یا سننے والے سن کے اس کو لکھ رہے ہیں، اس کے کچھ نکات لکھ رہے ہیں، تو یہ وہ املا ہے. کبھی کبھی یہ علماء خود ڈکٹیٹ کرواتے تھے. ایکچولی املا از ڈکٹیشن. یہ جو ژانرا ہے کہ گفتگوؤں کو نوٹ کرنا، اس کو ہماری ساؤتھ ایشین ٹریڈیشن میں ملفوظات کہتے ہیں. ملفوظ کا مطلب ہے کہی ہوئی بات. کہی ہوئی باتوں کو لکھ لینا اور ان کو کمپائل کر کے ایک کتاب کی شکل دینا، دس از ملفوظات. اور ایک پورا یعنی سلسلہ ہے. اب مقالات کا لفظ ہم تحقیقی مقالے کے لیے، ریسرچ پیپر کے لیے مقالہ کہتے ہیں. مقالے کا لفظی تو مطلب ہے کہی ہوئی بات، قول سے ہے، اور قول کا تحریر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ جب ایک لٹریری ٹرم بنتی ہے تو ظاہر ہے اس میں ایکسٹینڈڈ میننگز کچھ ہوتے ہیں جو اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں، ادروائز تو وہ سمپل گفتگو ہے. خود رومی کے خاندان میں ان کے والد کے ڈسکورسز موجود ہیں جس پر کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی ترجمہ نہیں ہوا اس کا. مطلب رومی ساز جو شخصیات ہیں، 4-5 شخصیات جن میں سر فہرست شمس ہیں، ان سب کے ملفوظات موجود ہیں، ڈسکورسز موجود ہیں. ان کے خاندان میں ایسی ساری کتابوں کو معارف کہا جاتا ہے. معارف بہاولد رومی کے والد کی بک ہے ملفوظات کی. رومی کے جو پیر طریقت ہیں باقاعدہ، شمس تو عاشق اور معشوق والا تعلق ہے نا، عرفانی عشق اور معشوق، جو یورپین اس کی تعبیرات ہیں، میں اس سے اختلاف بھی رکھتا ہوں اور اس پر ایک بڑا مضبوط موقف بھی رکھتا ہوں. تو رومی کے جو پیر طریقت ہیں ان کا نام ہے سید برہان الدین ترمذی. سید برہان الدین محقق ترمذی تو معمولی نام نہیں ہے. ان کے ڈسکورسز موجود ہیں، فارسی میں ہیں، اسی طرح ملفوظات ہیں. وہ معارف برہان محقق ترمذی ہیں. کبھی اس پر گفتگو نہیں سنی کہیں، کبھی کوئی بات چیت نہیں سنی ترکی اور ایران کے علاوہ. رومی کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو جانشین ہیں اور رومی کے سلسلے کو اور ان کے فکر کو بہت پروموٹ کیا ہے انہوں نے، ان کا نام سلطان ولد ہے. سلطان ولد خود بہت اچھے شاعر تھے. ظاہر ہے رومی کے پائے کے تو نہیں ہے. برگد کے نیچے برگد نہیں اگتا، برگد کے نیچے چھوٹے موٹے پودے اگ سکتے ہیں، تو وہ بھی بڑی بات ہے. چھوٹا موٹا پودا بھی بہت جاندار ہوگا تو برگد کے نیچے اپنا ایک تشخص برقرار رکھنے میں قائم ہوگا، ادروائز تو اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. تو سلطان ولد ترکی میں اور فارسی میں بہت اچھے لکھاری بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں. ان کے ڈسکورسز موجود ہیں، کبھی بات نہیں ہوئی. تو رومی کا جو دائرہ ہے اور رومی کی فکریات کو سمجھنے کی جو کاوشیں ہیں، وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک ہم ان کو مکمل کہہ سکتے ہیں جب تک ہم ان تمام شخصیات کا تھوڑا تھوڑا ہی اگر واقف نہیں ہیں اور یہ جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ ان شخصیات نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے رومی کی شخصیت میں اور رومی کے تھاٹ میں. خیر، یہ جو مینوسکرپٹ کی شکل میں تھے، یہ لوگ لکھ لیتے تھے اور پھر ان کو کمپائل کر کے ایک جلد بنا کے بائنڈنگ کر کے رکھ لیا جاتا تھا. اولڈسٹ 6 مینوسکرپٹس ایسے ہیں، 6 کلمی نسخے پرانے ایسے ہیں جن کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ رومی کی زندگی میں ہیں اور رومی نے دیکھے. ان میں سے 2 ایسے ہیں، یہ سارے قونیہ میں اور استنبول کے لائبریریز میں اور میوزیمز میں موجود ہیں.
جن میں جگہ جگہ رومی نے حاشیے یعنی فٹ نوٹس لکھے ہوئے ہیں. بالکل رومی کا خط پہچانا جاتا ہے. محققین نے اتنی ریسرچ کر رکھی ہے کہ وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ ایک سطر اگر لکھی ہوئی ہے تو یہ الفاظ رومی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ نون کیلیگرافرز میں سے فلاں کے لکھے ہوئے ہیں. یہی ظاہر ہے اسپیشلائزیشن تو یہی ہوتی ہے اپنے فیلڈ میں. دو مینوسکرپٹ جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ سوال ہو کہ کیا یہ اتھینٹک بک ہے، کیا یہ جعلی ہے، کیا کسی نے اپنے نام کو یا شہرت حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کر دیا ہے، تو وہ اس کے مستند ہونے کے حوالے سے میں ایک دو دلیلیں دے دیتا ہوں. یہ اس کی تعارفی گفتگو ہے. ظاہر ہے رومین کی تصانیف ان کی زندگی میں صرف دو لوگ لکھا کرتے تھے اور رومی کو ان پر اعتماد تھا. ایک ان کے بڑے بیٹے سلطان ولد جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، اور دوسرے صاحب تھے ان کا نام ہے حسام الدین چالبی. حسام الدین چالبی وہ ہیں جنہوں نے رومی سے مثنوی لکھوائی تھی. مثنوی مانوی جس کی 6 جلدیں ہیں، وہ حسام الدین بہت چہیتے تھے. وہ شمس کے بھی بڑے چہیتے تھے. وہ دو مانuscripts تقریباً 95% یہ ہے کہ وہ سلطان ولد نے یعنی رومی کے بیٹے نے لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مستند چیزیں ہیں اور رومی کی نظر سے گزری ہیں. کہیں کہیں انہوں نے اس میں کمی بیشی بھی کی ہوئی ہے. 10 یا 11 اور مینوسکرپٹس بھی ہیں جو مکمل نہیں ہیں، کہیں سے کچھ ضائع ہو گئے، کچھ ابتدائی صفحات نہیں ہیں یا پیچھے کے صفحات نہیں ہیں. ادروائز وہ گفتگویں ساری اس میں ریکارڈڈ ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ رومی نے جب شمس غائب ہو گئے تو اس کے بعد رومی نے ان کو بلانا چاہا شعوری طور پر، اور وہ ہر چیز جس سے شمس کی یاد انہیں آتی تھی اور ان کے لیے ایک روحانی اذیت کا باعث بنتی تھی، اس سے انہوں نے اوائڈ کیا. تو اس لیے بہت بعد میں جا کر شمس کے غائب ہو جانے کے 8-10 سال بعد کہیں انہوں نے وہ چیزیں دیکھیں اور ان پر کچھ لکھا، لیکن ایسی کوئی انہوں نے موٹیویٹ نہیں کیا کسی کو بھی کہ اس کو باقاعدہ کمپائل کریں اور اسے باقاعدہ ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے. تو خیر یہ اس کتاب کی بھی یعنی سرگزشت عجیب ہی ہے، بالکل جیسے خود شمس کی اپنی سرگزشت ہے. یہ کتاب اہم کیوں ہے اور کیا اس کی معنویت ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے رومی شناسی میں اور شمس شناسی میں؟ یہ بہت غیر معمولی کتاب ہے سچ مچ. جیسے ایک خودرو جنگل ہوتا ہے نا، خوابوں کا، خیالوں کا، آئیڈیاز کا، تصورات کا، امیجنیشنز کا، وہ کہیں وہ تو ایسے ہی بے ساختہ اور بے تکلفی میں باتیں کرتے تھے. لوگ اسی طرح کوشش کرتے تھے لکھ لیں. اس میں ایک پیغام تو خیر بہت بڑا لفظ ہوگا، میں ایسا بڑا لفظ استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے. کیا اب ذہانتیں کم ہو گئی ہیں کہ اب اگر گفتگو کچھ سنیں اور اسے ایز اٹ از لکھنا چاہے؟ اول تو لکھنا نہیں چاہتا اگر لکھ لینا چاہے تو شاید کامیاب نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس اگر کی جائے تو یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ہو سکنے والا کام ہے. بہت سارے چیلنجز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوہ ہمالیہ سر کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا. کہیں کہیں ایسے اس میں حصے ہیں ان کی گفتگوؤں میں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کے حوالے سے ایسے ہے جیسے شاعری ہے. وہ برسوں اس خیال میں رہا کہ یہ ایک تراشا ہوا ہے خیالی آدمی رومی نے، اور یہ پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ کوئی تاریخی شخصیت نہیں تھی. بہت سارے لوگوں نے اس طرح کر رکھا ہوا ہے. مثلا ہمارے مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا ایک ایرانی استاد وہ بتایا ہے عبد الصمد. اس عبد الصمد کو کرۂ ارض پر کسی نے نہیں دیکھا، کہیں ریکارڈڈ نہیں ہے.
وہ ان کی اپنی تخلیق کردہ ایک شخصیت ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے، خیالی شخصیت ہے. سو مچ سو کہ پروفیسر شمل جو رومی کے حوالے سے بڑی عزت اور شہرت ہے اور بجا طور پر انہیں حاصل ہے، اور شمس تبریزی کے حوالے سے بھی بڑے ان کے مطالعات ہیں. ان کے اوائل کے مضامین میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ خیالی شخصیت ہے. ان لوگوں نے ایک قبر سی بنا دی ہے کہ یہ شمس ہیں، اور ایک وہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے کونیا کے میوزیم میں کہ یہ جناب شمس کی ٹوپی ہے، ایک ویسٹ کوٹ ٹائپ لباس ہے، تو دس از شمس، اس کے علاوہ تو شمس ہے نہیں کوئی. تو اگر یہ کتاب سامنے نہ آ جاتی اتنی صدیوں کے بعد، تو وہ بیچارے شمس آج تک یہی تعین نہ ہوتا کہ وہ خیالی شخصیت ہیں یا حقیقی شخصیت ہیں. کچھ معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں. وہ اتنے مسٹیریس آدمی تھے. ایک خطے میں ان کا نام تھا شمس پرندہ. پرندہ پکھیرو، پنچھی، ٹھہرتے نہیں تھے، سیلانی تھے. ایک پورے 3-4 ملکوں میں ان کا نام ہے کامل تبریزی. ادھر ان کا نام ہے شمس الدین تبریزی اور شمس تبریزی. وہ اخفا چاہتے تھے، کسی مدرسے میں نہیں رہتے تھے، کسی خانقاہ میں نہیں رہتے تھے. اس سے پتہ چلا ان کے بارے میں. اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ان کا خاندان کیا تھا، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، بچپن کیسا گزرا، کیا کیا سوچیں تھیں ان کی، انہوں نے پڑھا کیا. مطلب حیرانی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں جب پیدا ہوا تو کچھ عرصے کے بعد مجھے یوں لگا کہ میں تو بطخ کا بچہ ہوں اور میرے ماں باپ مرغیاں ہیں. اس قدر یعنی ذہن میں اور پرائرٹیز میں اور اس سب کچھ میں فرق ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں بہت متاثر ہوں اپنے والد کی شخصیت تھے. وہ ایک بہت نوبل آدمی تھے، بہت عظیم آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بہت قابل محبت آدمی تھے، عشق سے خالی تھے. ظاہر ہے عشق سے خالی تھے تو میرے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ان میں. اس طرح کی ساری باتیں. ان کا جو انداز ہے آج کل کے معاشرے میں جو جرأت اظہار کا معاشرہ ہے اور آزادی گفتار کا معاشرہ ہے، شمس اگر آج یہاں ہوں تو یہاں ناقابل قبول ہو جائیں. اتنے غیر معمولی جرأت اظہار والے ہیں وہ، اور اس قدر وہ بات چیت کرتے ہیں. میں ایک جملہ بول رہا ہوں، ان کا ترجمہ ہی کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیے گا. آج کوئی شخص اگر ایسی بات کرے، اقبال نے اس سے ملتی جلتی ایک بات کی ہے، آج تک جان نہیں چھوٹ رہی. مطلب لوگ منفی معانی نکالتے ہیں اور اس تاریک پہلو کے ساتھ چپک جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی تعظیم نہیں کرتا کہ خدا کا کلام ہے. کلمہ کفر ہے نا. میں قرآن کی تعظیم کرتا ہوں کہ محمد کی زبان سے نکلا ہے، اس بنیاد پہ تعظیم کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کا انکار نہیں کیا ہے، رسول کی عظمت اور عزت اس کا اقرار کیا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کرنے کی ہمارے سامنے کوشش کی ہے. اقبال نے کہا ہے فارسی میں کہ جی ہماری آپ کے حکم پر ہم کعبے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ ہمیں کعبے جانا ہے. ہماری منزل تو آپ ہیں، ہمارا حج معنوی تو آپ کی ذات سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ وہی بات ہے جو عمر فاروق نے حجر اسود کو چومتے ہوئے کہی تھی کہ اے پتھر تو جان لے اور دیکھنے والے بھی جان لیں کہ تو محض ایک پتھر ہے اور میں نے لازماً تجھے چومنا ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے تجھے چوما ہے اور انہوں نے حکم دے رکھا. اس کتاب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رومی اور شمس کے ریلیشن شپ کیا تھا. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی رومی کی جو شادی ایک کی گئی تھی کیمیا نامی ایک خاتون سے، ڈاٹر آف رومی، وہ جو ناول بھی ہے، تو وہ کیا مسائل تھے. ظاہر ہے یہ ایک مربوط گفتگویں نہیں ہیں، یہ کوئی بات کہیں آ گئی، کوئی بات کہیں آ گئی اور بات میں سے کوئی اور موضوع چھڑ گیا. کچھ حصے اس کے بالکل ایسے ہیں جو سمجھ نہیں آتی ہے، یعنی جو لکھ رہے تھے یا اس وقت وہ ساری چیزیں نون تھیں، اس میں کچھ اشارے اور کنائے ہیں، اور اتنی صدیوں کے فاصلے سے اب وہ الفاظ اور وہ عبارات ہمارے لیے گونگی ہیں، ہمیں نہیں بتاتی کو کیا مفہوم ہے ان کا. اس کے باوجود اس میں اتنا ذخیرہ ہے کہ شمس کی زندگی، ان کا طرز فکر، رومی سے ان کے مراسم، ان کی سوچیں،
ان کا انداز تربیت، وہ سارا کافی حد تک محفوظ ہے. اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو ہم چند ایک بڑے اچھے ناولوں سے محروم ہوتے. اب رومی اور شمس کے حوالے سے ایک تو وہ جو میرا خیال ہے فرانس میں ہے ٹرکش خاتون، ہاں جی ٹرکش ہیں مگر شاید رہتی فرانس میں ہے. جی ہاں. اچھا وہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات نا بڑے ہی تکلف سے شافاق کہتے ہیں. دیٹ از سمپلی شفق. وہ ذرا شافاق کہنے سے ذرا میں عالم بن جاتا ہوں یا ذرا ماڈرن ایک ٹچ آ جاتا ہے، مطلب ذرا زیادہ منہ کھولنے سے. اینی ہاؤ شفق وہ بالکل کوائٹ رائٹ. تو اس کا سارا وہ ہے جو لکھنے لکھانے کا عمل وہ اس کتاب پہ بیس کرتا ہے. ڈاٹر آف رومی اور ایران میں شمس کی جو بیوی تھیں جن کا بڑا دردناک انجام ہوا، کیمیا خاتون جو مولانا کی سوتیلی بیٹی تھیں ایک طرح سے، ایران میں بھی 2 ناول اس پہ لکھے گئے. وہ بھی بنیاد ساری یہ ہے. رومی کے زمانے کے جو ان کے ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ان کے تذکرے لکھے ہیں، انہوں نے بھی کہیں کہیں سے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ یعنی اس کی مسلمہ اہمیت ہے. اس کا اردو ترجمہ کوئی نہیں ہوا، البتہ انگریزی ترجمہ ایک پروفیسر چٹک نے کیا ہے. اس کا نام می اینڈ رومی ہے اور وہ بھی ظاہر ہے مکمل ترجمہ نہیں ہے. وہ بہت سارے اس کے حصے ایسے ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے، تو اس کا کیا ترجمہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ترجمہ کر دینا چاہیے تھا. ہمیں بہت ساری آزاد شاعری نہیں سمجھ آتی لیکن لطف آ جاتا ہے بسا اوقات، تو عین ممکن ہے ایسی صورتحال ہو جاتی. البتہ چٹک کی اس کتاب سے آگے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے آئی تھنک سو. ڈاکٹر نجیبہ عارف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈین ہیں آج کل، اردو کی استاد ہیں، بہت فاضل ہیں. انہوں نے می اینڈ رومی کا ترجمہ اردو کیا ہے اور وہ بہت جلدی اشاعت پذیر ہو جائے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کتاب کا مکمل اردو ترجمہ ہو، بہت اچھا، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے. آپ اس کا کوئی ذائقہ چکھنا چاہیں گے تو وہی انگریزی کتاب ہے جس سے آپ کچھ لطف لے سکیں گے. اب پروفیسر چٹک بہت باکمال انسان ہیں. وہ فلسفے کے آدمی ہیں اور ادبیات کے، اور ابن العربی پر ان کا تخصص اسپیشلائزیشن ہے ان کی، اور اس کے تحت وہ رومی سے بھی بہت متاثر ہیں. رومی پر ان کی اپنی کتابیں ہیں، اور وہ ان ویسٹ کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایران میں یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا، اور ایران کی جو رچ ٹریڈیشن ہے دینی مدرسوں کی، ان عالموں کے سامنے بھی چٹائی پہ بیٹھ کے فلسفہ پڑھا ہے. ڈاکٹر حسین نصر کے ساتھ پروفیسر چٹک نے پڑھا، اور فارسی میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن کوئی بھی جس کی سیکنڈ لینگویج ہے وہ اہل زبان جتنا ماہر نہیں ہو سکتا، فطری سی بات. پھر اتنی صدیوں پرانی بات، صدیوں پرانی زبان، اور اس میں بہت سارے اشارے ہیں. اس کتاب میں اس کے ٹیکسٹ میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہیں پتہ چلے گا کہ اب اس کے بعد رومی کا نام میم کے طور پر آ رہا ہے، کہ میم کو یہ کہا اور میم نے یہ کہا، مراد ہے کہ رومی. اس طرح کے وہ مخفف اشارے ہیں جن سے سمجھنے میں وہ مدد ملے گی. میں 1-2 اقتباسات پڑھتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. کچھ سوال ہوں گے تو وہ میں کروں گا. میں نے حسب معمول کچھ ترتیب سے لکھا تھا کہ شاید میں زندگی میں کبھی ترتیب سے بھی کوئی بات کر سکوں، افسوس کہ کامیاب نہیں ہوا. ہاں جی. آنجا کسانی بودا اند اپنے شہر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تبریز کے بارے میں. آنجا کسانی بودا اند کے من کم ترین ایشانم، اس شہر میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ میں ان میں سب سے حقیر ہوں. کہ باہر مرا برون انداختہ است، کہ سمندر نے مجھے ساحل پہ پھینک دیا ہے، نکال دیا ہے اپنے آپ میں سے. ہم چنان کے خاشاک از دریا بے گوشئی افتد، جیسے سمندر خس و خاشاک کو، تنکوں کو ساحل پہ پھینک دیتا ہے. من چنینم، میں ایسا ہوں جیسا آپ کے سامنے ہوں. تھا انہا چون باشن، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جن کا میں بتا رہا ہوں ان کا کیا حال ہوگا. پدر من از من خبر نداشت،
میرے باپ کو میرے کیفیتوں کا اور میری بچپن کی بات ہے بالکل کوئی پتہ نہیں تھا. من در شہر خود غریب، میں اپنے شہر میں مسافر تھا، اجنبی تھا. پدر از من بیگانے، میرا والد میرے لیے بالکل ناواقف آدمی تھا. دلم ازو می، کیا بات ہے یعنی یار، کیا نفسیات بھی سلام کر رہی ہوگی. دلم از او می رمید، میرا دل اپنے باپ سے بھاگتا تھا. حالانکہ لاڈلے تھے، ماں باپ پیچھے پیچھے پھرتے تھے. باللطف سخن می گفت، باپ بہت محبت سے لاڈ پیار سے میرے ساتھ باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ مرا می زند، جیسے مجھے مار پیٹ کر رہا ہے. از خانے بیرون می کند، پیار کرنا چاہتے تو مجھے احساس ہوتا کہ جیسے مجھے گھر سے نکال رہے ہیں. ایسے ہی رہے زندگی بھر وہ اور ایسا ٹف ٹائم دیا انہوں نے رومی کو، اس کے بغیر رومی سیدھے نہیں ہو سکتے تھے، اتنا زج کیا انہیں. اچھا جی، اب دیکھیے کہ رومی سے محبت کیسی ہے اور رومی کی شخصیت اور اس کی عظمت کو، ان کی عظمت کو کس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں من در شناخت مولانا مقصرا، قسم کھائی ہے خدا کی قسم، میں رومی کو یوں نہیں پہچان سکا جیسا اسے پہچاننے کا حق تھا. مرا ہر روز از حال و افعال او چیزی معلوم می شود کہ دی نبوده است. ہر روز مجھے اس کی روحانی کیفیت یا اس کی عبادت کا کوئی ایسا حال معلوم ہوتا ہے جو کل نہیں تھا. مطلب وہ مسلسل ترقی کر رہا ہے، ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں. اس میں وہ حدیث بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس کا ہر دن پچھلے گزشتہ دن سے بہتر ہے. وہ جو سامنے سامعین ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا را بہترک ازین دریابی، تو خدا کے لیے رومی سے اس سے بہتر فائدہ اٹھاؤ جتنا تم اب اٹھا رہے ہو. ہمین صورت خوب و ہمین سخن خوب میگوید بدین راضی مشابید، اس پہ محض راضی نہ ہو جاؤ کہ بہت خوبصورت آدمی ہیں، ہمارے پیر کے بیٹے ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگویں کرتے ہیں لہٰذا کافی ہے. ایسا نہیں ہے. بس ایک دو میں اور بولتا ہوں. بہت ہی خوبصورت بات ہے، ظاہر ہے ایسی باتیں ہیں. اس میں مفسر قرآن وہ لگتے ہیں، قرآن کی آیات کی ایسی تشریح کی ہے. وہ جو تاثر ہے کہ مجذوب تھے، کلندر تھے، آتا جاتا کچھ نہیں تھا، ادھر سے رال بہتی تھی ادھر سے ناک بہتی تھی. حاشا وکلا. بہت وائز آدمی تھے، بہت دبنگ آدمی تھے، بہت دو ٹوک آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں ابن عربی کے ساتھ رہا ہوں اور ابن عربی سے میرے مباحثے ہوتے تھے، یہ جونیئر تھے وہ سینئر تھے. کہتے مجھے پسند نہیں آئے، کبھی کبھی ترک سنت رسول ہو جاتی تھی ان سے. یہ شمس ہیں، شمس بالکل آج کل وہ ہم نے طالبانی ایسا کیا ہوا ہے نا، اگر وہ کاماز وغیرہ نہ ہو تو معاملات طالبانی ہیں بالکل. کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جی نماز نہیں پڑھنی. کوئی ایسا تصوف بھی ہے کہ میں بس دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں، میری ڈائریکٹ اللہ سے وہ ہے راہ و رسم. ایسا کوئی تصور. اتباع شریعت، مسلسل شریعت پر چلنا، کہیں چھوٹ نہیں ہے. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے، مطلب کوئی جتنی مرضی باتیں کہہ لیجیے. بھانگ پیتے تھے. رومی کا ان کا جو ایک جسمانی تعلق ہے، آپ اگر دیکھیں گے انگریزی میں بھی کچھ چیزیں یہ انہوں نے ریفلیکٹ کی ہیں، مگر صحیح اوریجنل ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کیا ہے زبان سے اور جن کی مذمت کی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے ان کے نام لگا دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دور دور تک اگر بھنگ کا لفظ بھی کوئی میں سنوں گا نا تو وہ آدمی کونیا میں ہی نہ رہے، میری مجلس میں آنے کی بجائے تو کونیا میں بھی نہ رہے. اگر بھنگ کا یہ حال ہے تو شراب کے بارے میں کیا صورتحال ہوگی ان کی. اور وہ جو ہومو سیکشول ریلیشنز ہیں، آپ سب میچور ہیں اس لیے مجھے اس بات کر دینے میں کوئی باک نہیں ہے. سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے شمس نے ان ریلیشنز کو، کیونکہ
ترکی میں اس عہد میں سلجوکی پیریڈ میں ارد گرد بہت سارے ایسے معاملات تھے، اور وہاں جہاں خواتین کا تو ظاہر ہے انٹریکشن کوئی نہیں تھا، جہاں میل کنسنٹریشن ہوتی تھی وہ دینی مدرسے ہیں، سکولز ہیں، صوفیوں کی خانقاہیں ہیں، وہاں بے راہ روی ہو جاتی تھی۔ اس بے راہ روی کا علم تھا شمس کو، اور شمس نے وہ بے راہ روی روکنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ خیر، ہر فسادی کے در عالم افتاد، جو تباہی خرابی دنیا میں پیدا ہوئی ہے وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید۔ دیکھا دیکھی میں اندھا دھند ہی کسی سے محبت اور عقیدت پیدا کر لی ہے، یا سنی سنائی پہ چلتے ہوئے اندھا دھند تقلید کرتے ہوئے کسی کے مخالف ہو گئے، اپنے ذہن نفیس کو زحمت نہیں دی ہے، خود نہیں سوچا، خود تجزیہ نہیں کیا ہے، دوسروں کے کہے سنے پہ بھیڑ چال کے تحت اب اس کا گروپ میں شامل ہو گئے، اب اس کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ سب سے بڑا فساد ان کا کہنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں اسی سے پیدا ہوا ہے۔ آخری میں عرض کرتا ہوں، سخن در اندرون، یہ شعر ہے، سخن در اندر نثر ہے ویسے تو، اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنی معنویت کے اعتبار سے اس پہ شاعری قربان ہو سکتی ہے۔ سخن در اندرون من است، باتیں میرے دل میں ہیں، ہر کے خواہد سخن من شنود در اندرون من آیت۔ جو چاہتا ہے کہ میری باتیں سنے وہ میرے دل میں آ جائے اور وہاں سنے۔ نظم ہے، شاعری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے کوئی سوال ہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ وقت میں نے لیا۔ اور آپ کی گفتگو ایسی تھی کہ ہمارا اور میں اس کو اس طرح کہ جو ہمارے چیف لائبریرین صاحب نے ابھی جملہ کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ بے ترتیب، لیکن اس بے ترتیبی میں بھی جو ترتیب ہے وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو پلیز کوشچن سر۔ اچھا مجھے سوال کرنے والوں سے بڑی یقین ہے کہ وہ زیادہ وقت ہو جانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اول تو سوال کریں گے نہیں، اگر کریں گے تو بہت ہی جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر خادم حسین سر، جی۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سر بہت اچھا لگا سر سن کر کہ یہ جو روحانیت کی گفتگو ہوتی ہے سر، اس سے ایک بندے کا اندر مضبوط ہوتا ہے، اور جب تک آپ کا اندر مضبوط نہ ہو تو آپ فزیکل چیلنجز کا سامنا ہی نہیں کر سکتے، یہ میرا ایمان ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ شمس کو جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا رومی کو، تو اکثر سر ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شمس آئے اور رومی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو پہلا کچھ سوال ہوا، تو وہ سوال ڈفرینٹ بتاتے ہیں، تو اور کہتے ہیں کہ رومی کے جو بڑے بکس تھے ان کو کنویں میں پھینک دیا، وہ 200 سے 2800 بکس تھے، اور انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ قرآن کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، الف سے ہوتی ہے کہ کہاں سے ہوتی ہے؟ تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ الف سے ہوتی ہے۔ پھر شمس کہتے ہیں کہ بتائیں کہ وہ الف کی تو 18 معنی ہے، تو پھر شمس کہتے ہیں کہ قرآن کی شروعات کاف سے ہوتی ہے، یعنی کون سے ہوتی ہے۔ تو آپ کا سر ان باتوں پہ ہمیں سن کر نا بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ماننے کو نہیں آتا، جیسے ہم ریشنلٹی کی بات کریں، تو آپ سر اس پہ تھوڑی سی روشنی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ جو پہلی ملاقات ہوئی ہے شمس کی اور رومی کی، وہ دو بہت ہی اتھینٹک کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسی کوئی تفصیلات اس میں نہیں ہیں جس طرح کہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ عام طور پر ہم نے سنا ہے وہ کنویں میں ڈال دیں اور کتابیں ان کی، اور انہوں نے کہا تو نہیں جانتا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، وہ نکال کے باہر رکھی، تو کہانی ظاہر ہے ہمارے ہاں قدیم ناولوں کی قسم آپ کو صوفیوں کے تذکروں میں ملیں گی، فکشن، لیکن ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، احتراماً ذکر کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات قدیم ترین کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ جو سوال ہے البتہ وہ خود رومی نے بھی بیان کیا ہے، وہ بڑا ڈینجرس سوال ہے، وہ بہت لمبی ہو جائے گی یار بات، وہ اچھا سوال ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، جی ماشاء اللہ۔ جی سر آپ نے بات کی کہ ترجمہ کر دینا چاہیے، گرچہ کہ وہ ہماری فہم
جی میرا خیال یہ ہے کہ ہم عادی ہیں خواب و عمومی طور پر خواب و خیال کی دنیا میں رہنے پہ، قصہ کہانیوں پہ یقین رکھنے والے، اور چونکہ قصہ کہانیاں بہت آسانی سے ہم کے ہوں، اگر ان تک ہماری رسائی ہوتی ہے تو ظاہر فائدہ ہی ہے نا، کچھ چیزیں واضح ہی ہوتی ہیں۔ جو اب رومی کو جانے بغیر ان کا سنا سنایا تصور ہے، ان کتابوں تک ہماری رسائی ہوگی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان میں سے 80% باتیں تو بیکار باتیں ہیں، ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں چاہ رہا تھا شمس کی جو غیر مربوط قسم کی گفتگویں ہیں یا آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، ان کے ترجمے کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ سمجھ بھی تو اپنی اپنی ہے نا، کہ ہم جو کچھ بھی سمجھ آ رہا ہے اس کو اگر منتقل کر دیں تو شاید کوئی اس میں بھی کوئی ایک انکشاف معنی موجود ہو، کیونکہ میننگز ایک سطح پہ جا کے بہت عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے۔ وہ اگر ہمارے لیے پوری طرح آج منکشف نہیں ہے عبارتیں، تب بھی اگر ہم ان کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کسی حد تک تو شاید کوئی مل جل جائے۔ ایسی کوششیں جاری ہیں کچھ ترکی میں اور ایران میں۔ میں اردو کے حوالے سے ایسا کہہ رہا تھا۔ جی میرا خیال ہے آخری سوال اور کرنا چاہیے، ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں ہم نے سننی ہے۔ آپ کے بعد کلام کرنا مستحب ہے، ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی ایک عالمانہ گفتگو کی ہے اس حوالے سے، لیکن کچھ یہ رومی کا آپ نے ذکر کیا اور کتاب میں نے پڑھی ہے اور مجھے بہت ڈسپرس ٹیکسٹ ملا، مطلب میں آپ سے رہنمائی اس معاملے میں جی جی کیونکہ لفظ ویسے ہی بیسکلی ایک حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے نہیں ہیں، اور پھر جب ترجمے میں ہو جائیں تو پھر ایک اور انٹرپریٹر کے بھی بیچ میں بات آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی نظر سے، کیونکہ آپ نے تو اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھا ہے، بنیادی مقدمہ اگر میں اس کو یہ کہنا میرے خیال سے کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو مختصر کرنا ہوگا کہ کہیں روحانیت کی گفتگو ہے، مطلب آپ کے نزدیک جو ہے بنیادی مقدمہ یا بنیادی پیغام جو کہ شمس پہنچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ڈسپرس ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ باطنی طور پہ وہ ساری چیزیں آپس میں ربط رکھتی تھی، لیکن اس ربط تک پڑھ کے میں پہنچ نہیں پایا۔ میں ایک دفعہ بھی پڑھی، دوسری دفعہ بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ پھر بھی یا پھر کچھ ایسی کچھ اور بنیادی کتابیں یا جن کو پڑھا جائے، اور یا پھر یہ معاملات صرف کچھ ایسے ہیں جو کشف کے ہیں اور وہ لفظ جو ہیں وہ پڑھنے سے یا پھر تجربے سے ہی اپنے معنی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی اس حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔ آپ نے بہت جی دوسری سر ایک اور بات، آپ کیونکہ شمس کو اگر آپ نے پڑھا ہے، شمس کے مزاج مختلف جگہوں میں ملتے ہیں، ملتان میں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت کہانیاں مشہور ہیں۔ شمس کا ورڈ بھی جو ہے وہ بھی ایک کہانی کے ساتھ اس کا ہے، جس کی وجہ سے شمس کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جس شمس تبریز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شمس تبریز مثلا کہاں ہے ہسٹری میں؟ دو تین کریکٹر اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ سب متفق ہوں تو ہم ڈاکٹر صاحبہ کی بات چیت سن لیں، ہے نا، اور پھر میں الگ کہیں سوال و جواب ہم کر لیں۔ مجھے آکورڈ لگ رہا ہے اس طرح سے کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ چلیے میں یہ بات کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آسان سوال کو پہلے میں ایک نالائق طالب علم کی طرح اسی کی طرف میری رغبت ہے، وہ ہے شمس۔ ملتان میں جو دفن بزرگ ہیں وہ شمس سبزواری ہیں، ان کا شمس تبریزی سے تعلق نہیں ہے، بہت ہمیں واضح ہونا چاہیے۔ جو شمس تبریزی رومی والے شمس تبریزی ہیں ان کی قبریں دو جگہ پر ہیں، ایک کونیا میں اور ایک ایران میں۔ میری ذاتی رائے اس میں کوئی کشف نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے جو بھی بحث ہے اس کی روشنی میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ شمس قتل ہوئے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ شمس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ان کی جان بچ گئی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں، اور وہی جو تبریز میں وہ اپنے آبائی شہر چلے گئے۔
تو یہ جو قبریں ہیں وہ ایک تاریخی طور پر تو چلیے معلوم ہونا چاہیے، لیکن ایک ہمارے دل میں اگر ان کی محبت ہے تو یہی ہیں وہ شمس۔ دوسرا مسئلہ آپ نے جو نشاندہی فرمائی وہ بالکل درست ہے۔ ایکچولی ایک بڑے آدمی سے کسی نے اگر آدھ گھنٹہ اب بیٹھ کے وہ لگا ہوا ہے بات چیت کرنے، تو وہ باتیں نوٹ کر لی ہیں، اور 4-5 گھنٹے کے بعد یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن کسی بھی وقت کسی بھی کیفیت میں، تو وہ ظاہر ہے ان سے ہم ایک منطقی ترتیب کا تقاضا نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہو بھی نہیں سکتی، ہونی بھی نہیں چاہیے اصولاً۔ تو اس میں اس طرح کی کوئی علمی ترتیب اور ویسا نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس سب کچھ کو پڑھ کے کیا تأثر بنتا ہے کہ شمس کس نوعیت کے آدمی تھے۔ شمس ایک عالم دین تھے، انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ میں فلاں فلاں دینی کتابیں جو اعلیٰ درجے کی ہیں وہ پڑھاتا رہا ہوں، کیونکہ وہ کبھی تحفے پہ اور نظر پہ زندہ نہیں رہے۔ وہ یا مزدوری کرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے، مدرسے میں نہیں رہتے تھے، یار وہ وہاں تو علماء ہیں اور میں تو جاہل ہوں، مطلب ان کی آمدنی مشکوک ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ خانقاہوں میں نہیں جاتے تھے کہ یار وہاں تو اللہ والے ہیں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، وہاں نذرانے آتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ عمارت کوئی بن رہی ہوتی تھی وہاں مزدور کا کام کرتے تھے، بوجھ ڈھوتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، بہت خطرناک پڑھاتے تھے۔ مطلب انہوں نے کہانیاں بھی کئی بیان کی ہیں۔ ایک کہانی جو 4 صفحے کی ہے، وہ ایک امیر زادہ تھا، وہ پڑھتا نہیں تھا، اس کے ماں باپ اس کو کیسے پڑھانا چاہتے تھے، اور پھر شمس کے ید بیضاء نے اور مولا بخش نے کس طرح اس بچے کو پڑھائی کی طرف مائل کیا، اور وہ کس طرح پھر عالم بن گیا۔ تو وہ جو ہے نا مار نہیں پیار، وہ تو دور جدید کی اختراع ہے۔ وہ اساتذہ بڑے خوش نصیب تھے ان کو بہت مواقع میسر تھے خدمت خلق کے اور بلاغ علم کے اور ترسیل معانی کے۔ تو وہ ایک ذمہ دار عالم ہیں اور پابند شریعت ہیں، اور سب سے زیادہ انہیں منافقت سے اور جھوٹ سے نفرت ہے، اس پر ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہی تصور جو ایک اعلیٰ شخصیت کا بنتا ہے، ایک معیاری شخصیت کا، وہی ہے ان کا تصور، اور وہی انہوں نے وہ کیا، ٹرانسمٹ کیا ہے۔ دوسری بات جو آسان لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جو جان تصوف ہے وہ یہ ہے کہ آپ غرضوں سے بالا تر ہو کر بھی تو کچھ تعلق رکھیں۔ ہمارا تو سارا جو نظام فکر ہے اور نظام عمل ہے وہ اغراض سے وابستہ ہے۔ اب دور جدید میں تو یہ ہے کہ جس سے آپ کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، آپ اس سے اگر سلام لے رہے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ تصور ہے۔ محبت ایک تصور ہے، اور ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ہمیں اپنے دوست احباب سے محبت ہے، بہنوں بھائیوں میں محبت ہے۔ وہ محبت ہے جو خدا نے للہ اور البغض للہ وغیرہ کا کہہ رکھا ہوا ہے۔ اب رومی کے ساتھ جو کرشمہ انہوں نے کیا ہے، جو میں عرض کر کے چاہوں گا کہ اور ہم سوال و جواب نہ کریں، وہ یہ ہے کہ رومی پھنسے ہوئے تھے بہت زیادہ ظاہر داری میں، اگرچہ بڑے عالم تھے، بہت اچھے انسان تھے، پیرزادے تھے ایک اسٹیبلش درگاہ کے، اور سارے بادشاہ اور امیر اور وزیر ان سے متوسل ہوتے تھے، ان کے ہاں آتے جاتے تھے، اور وہ مفتی تھے باقاعدہ سرکاری، اور رومی نے بھی ہمیشہ اس سرکاری وظیفے جس کے عوض وہ فتوے لکھ کے دیتے تھے، رومی کا کچن اس سے چلتا تھا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ رومی کا یہ تصور جو ویسٹ کا تصور ہے کہ جس میں اسلام کو مائنس کر دیں اور مذہبیات کو مائنس کر دیں، عجیب و غریب تصور ہے۔ رومی مفتی کے طور پر جو سیلری لیتے تھے ان کے گھر میں صرف وہی ہوتا تھا، باقی جو نظر نیاز آتی تھی وہ الگ فنڈ تھا، وہاں جاتا تھا اور وہ دوسروں کے کام آتا تھا۔ اور رومی کا تھا کہ میں نماز کے سوا کسی بھی حالت میں ہوں اور سائل مجھ سے فتویٰ پوچھنے آئے تو فوراً مجھے بتایا جائے کہ میرا رزق حلال ہو۔ اور وہ بڑے کانشیس تھے ظاہر داری میں۔ ایسے آدمی میں جس میں بہت ہی غیر معمولی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ تخلیق کی ایٹمی توانائی ہے، اور وہ طرح طرح کے خول اس نے اپنے اوپر
لگائے ہوئے ہیں یا وہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے ان بندھنوں میں، اس میں سے نکالنا اور اس خول کو توڑنا، وہ کام کیا ہے شمس نے۔ شمس نے اتنی توہین کی ہے رومی کی، جو رومی کے تذکرہ نگاروں نے بھی لکھی ہے اور انہوں نے بھی لکھی ہے۔ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ کیا ریلیشن شپ تھا جس نے رومی جیسے آدمی کو وہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور کر لیا۔ وہ محبت ہے۔ اچھا جی، یہ جی کس نوعیت کی محبت تھی اور کیا فلاں نوعیت؟ بھئی ایک آدمی کی عمر 40 سال ہے، دوسرا 60 سال کا ہے، کوئی خوف خدا کریں اللہ سے ڈرو۔ تم مطلب اسی پہ قیاس کرتے ہو کہ تمہارے ہاں جو کچھ ہے وہی ہر طرف ہے۔ پھر اس آدمی نے جو شب و روز باتیں کی ہوئی ہیں، ان میں کیا کیا جھلک رہا ہے، کوئی مطلب ریلیونس ہو نا کسی چیز کی۔ مطلب اس سے زیادہ تو مجھے رومی خطرناک لگتے ہیں اپنی شاعری میں۔ وہ کیئر فری ہیں، اس طرح سے آزادانہ خیال ہے اور ڈفرینٹ ان کے افکار ہیں۔ شمس تو بہت ہی اسٹرکٹ آدمی ہیں، بہت مضبوط شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نفاق کرتا، منافقت کرتا رہتا اور جی ہاں اور آپ بڑے اچھے ہیں کہتا رہتا تو مجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا۔ یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، لہٰذا وہ جہاں جاتے تھے 2-4 دن کے بعد وہاں ایک رد عمل اور مزاحمت پیدا ہو جاتی تھی۔ سچا آدمی کہاں رہ سکتا ہے، کہاں برداشت ہوتا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم اس گفتگو کے بعد اگر کوئی سوال بہت ہی لازمی ہوا تو پھر ہم الگ کوریڈور میں کر لیں گے۔ خدا حافظ۔ شکریہ سر۔